چند دن پہلے سلیمان مصباحی صاحب کی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں وہ کچھ اعتراضات کر رہے تھے اور ساحل ادیم پر تنقید کر رہے تھے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ایک ویڈیو ہے جی آج کل وہ آیا ہوا ہے کہ وہ موٹیویشنل سپیکر وہ جنہیں وال کھولے ہوندے نے. تو سب سے پہلے تو مصباحی صاحب نے کہا ہے کہ ساحل ادیم از اے موٹیویشنل اسپیکر. سو ڈو یو ایگری دیٹ ہی از اے موٹیویشنل اسپیکر؟ جہاں تک مجھے پتا ہے آئی تھنک کہ ہی از ناٹ اے موٹیویشنل اسپیکر، کیونکہ موٹیویشنل اسپیکرز کو تو ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ موٹیویشنل اسپیکرز کا کیا کام ہے اور وہ کس چیز کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں، صرف پیسہ اور دنیا. موسٹ آف دا موٹیویشنل اسپیکرز آپ کو صرف اسی چیز کی موٹیویشن دیتے ہیں. لیکن ساحل سر تو آپ کو اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں، اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں اور اسلام کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مصباحی صاحب کے پہلے اعتراض اور تنقید کا جواب یہ ہے کہ ساحل ادیم موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہے بلکہ ایک اسلامک اسکالر ہیں، اور اگر آپ نے ان کو موٹیویشنل اسپیکر کہنا ہے تو اسلامک موٹیویشنل اسپیکر کہنے، کیونکہ وہ اسلام کی تعلیم دینے کا کام سر انجام دے رہے ہیں. وال کھولے ہوندے نے وہ 3 پیس پایا ہوندا انہیں. ہاں کیا نام؟ ساحل ادیم. میں نے بھی حضرت اس کا کلپ دیکھا نا. حضرت جی یہ بات یاد رکھو، میڈیا پہ بیٹھ کے 3 پیس پہن کے باتیں کرنا بڑا سوکھا کام ہے. اس کے بعد ایز یو کین سی کہ مصباحی صاحب ساحل ادیم کے سوٹ پر تنقید کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ساحل ادیم نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہوتا ہے. تو مجھے آپ لوگ بتائیں کہ کیا 3 پیس سوٹ پہن کے بندہ اسلام کی بات نہیں کر سکتا؟ کیا صرف شلوار قمیض پہن کر ہی اسلام کی بات کی جا سکتی ہے؟ عجیب قسم کا اعتراض اور تنقید ہے یہ کہ 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہوتا ہے، جیسے 3 پیس والا کوئی بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. اور اگر ایسا ہے تو آپ کے مطابق تو ڈاکٹر ذاکر نائک، جنہوں نے سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور ان کی کوشش سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، تو پھر تو وہ بھی اسلام کی بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی 3 پیس سوٹ پہنتے ہیں. لیکن سر وہ تو 3 پیس سوٹ پہن کر پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. بلکہ آپ ساحل ادیم اور ذاکر نائک صاحب کو چھوڑیں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی انسان اگر شلوار قمیض پہن کر اسلام کی بات کرے تو ٹھیک ہے، اور اگر 3 پیس پہن کر وہی بات کرے، اسلام کی بات کرے، تو کیا وہ غلط ہے؟ آئی کی ناٹ انڈرسٹینڈ کہ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے اور اس تنقید کی اور اعتراض کی کیا ریزن بنتی ہے، کیا لاجک بنتی ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ آئیں. یہ بڑا سوکھا کام ہے 3 پیس پہن کے، نیچے حضرت جی کسی برانڈ کے شوز پہن کے، کلائی پہ کسی برانڈ کی گھڑی پہن کے، ٹھیک ہے جی. تو شو میں بیٹھ کے نا باتیں کرنا بڑا آسان کام ہے. میں ساحل صاحب کو دعوت دوں گا، حضرت ادھر آئیں، 12,000 سیلری پہ 5 نمازیں بھی پڑھائیں، 4 جمعے بھی پڑھائیں، بچوں کو ناظرہ بھی پڑھائیں. اس کے بعد مصباحی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو میں آفر دیتا ہوں، دعوت دیتا ہوں کہ 12,000 روپے میں 4 جمعے اور 5 نمازیں آ کر پڑھائیں. جس پر ساحل ادیم نے بھی ریئیکٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ میں اگر آپ کو 2 لاکھ دوں تو پھر صحیح اسلام سکھاؤ گے کیا؟ اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ 12,000 کے لیے یا 20 یا 30,000 کے لیے جمعے پڑھاتے ہیں اور نمازیں پڑھاتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر مولوی حضرات اور امام اگر مسجدوں میں جماعت کا اہتمام کرنا، امامت کروانا چھوڑ دیں گے تو کیا امامت کا نظام ختم ہو جائے گا؟ صحابہ کے دور میں تو ایسا کوئی سسٹم نہیں ہوتا تھا کہ ہر مسجد کے لیے ایک امام مقرر ہو یا کوئی مولوی مقرر ہو جو امامت کروائے گا، جو جماعت کروائے گا. یہ تو کوئی ایسا فیشن نہیں تھا. اس کو تو مولویزم کو آپ لوگوں نے پروفیشن بنایا نا. یہ کوئی پروفیشن تو نہیں ہے نا کہ ہر مسجد کے لیے لازم ہے کہ ایک امام مقرر ہو جو اس میں جماعت کرائے. یہ تو ہر مسلمان کا فرض ہے، ہر مسلمان کو جماعت کرانا آنی چاہیے، امامت کروانا آنی چاہیے. صحابہ کے دور میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا، ہر صحابی نماز پڑھا سکتا تھا، امامت کروا سکتا تھا. کوئی اس وقت ہر مسجد میں امام مقرر نہیں ہوتا تھا. لیکن چلیں لیٹس امیجن کہ 12,000 میں بھی اگر آپ 5 نمازیں پڑھاتے ہو تو فرسٹ آف آل تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت بخشی ہوئی ہے کہ آپ 5 نمازوں کی امامت کرواتے ہیں. تو فرسٹ آف آل تو آپ کو اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خوبصورت اور مبارک کام کے لیے چنا ہوا ہے. اور دوسرے نمبر پر آپ دیکھیں کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ صرف دن میں 5 نمازیں پڑھائیں اور کوئی کام نہ کریں، صرف 5 نمازیں پڑھائیں، 12,000 روپیہ لیں اور بس. آپ کو کس نے یہ بات کہی ہے؟ آپ نمازیں پڑھانے کے ساتھ ساتھ کوئی اور کام بھی کر سکتے ہیں، آپ محنت بھی کر سکتے ہیں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ آپ کہیں کہ ہمیں صرف 12,000 ملتے ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ صرف 5 نمازیں ہی پڑھائیں؟ آپ کوئی اور کام بھی کر سکتے ہیں. ہمارے اسکول میں ایک ٹیچر تھے جو امام مسجد بھی تھے، وہ ساتھ ٹیچنگ بھی کرتے تھے اور نماز بھی پڑھاتے تھے. تو آپ بھی ساتھ ٹیچنگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو بازاروں میں مسجدیں ہوتی ہیں، جو شہروں میں، وہاں جو نمازی آتے ہیں وہ آبویسلی بازار کے کاروباری لوگ ہوتے ہیں. لیکن جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ اپنی دکانیں بند کر کے یا اپنے کام چھوڑ کر وہ بھی نماز پڑھنے جاتے ہیں. تو آپ لوگ بھی ایسے کر سکتے ہیں، کوئی کام کر لیں، کوئی کاروبار کریں، نماز کا ٹائم ہو تو نماز بھی پڑھا دیں. جیسے باقی لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں مسجد میں اپنی دکانیں اور کاروبار بند کر کے، ویسے آپ بھی نماز پڑھانے کے ساتھ ساتھ کوئی کام بھی کر سکتے ہیں. اور ایک اور پوائنٹ بھی میرے ذہن میں ابھی آیا ہے کہ ذرا سوچیں کہ ایز اے مسلم نماز تو ہر مسلمان پر فرض ہے. تو امام صاحب، مولوی صاحب سے میرا سوال ہے کہ بھئی دیکھیں نماز تو آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے کیونکہ وہ آپ پر ہر حال میں ہر مسلمان پر فرض ہے.
مسجد میں آپ نے جانا ہی ہے، ٹائم آپ نے نکالنا ہی ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ دیکھیں اگر آپ امام نہیں ہیں تو کیا آپ نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیں گے؟ نماز تو آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے نا، وہ تو آپ پر فرض ہے نا۔ ایسے تو نہیں ہے کہ آپ امامت کی مجبوری کی وجہ سے نماز پڑھنے جاتے ہیں، نماز تو آپ کی مجبوری نہیں ہے، نماز تو آپ پر فرض ہے۔ آپ امامت کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے، نماز آپ پر فرض ہے، وہ آپ نے پڑھنے جانی ہی ہے۔ تو امام صاحب کے لیے اور مولویوں کے لیے تو یہ ایک ایکسٹرا بونس ہے کہ آپ نے نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، چاہے آپ جماعت کروائیں یا جماعت کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھیں، نماز تو آپ پر فرض ہے، آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ تو یہ تو ایک ایکسٹرا بونس ہے کہ آپ کو نماز پڑھانے کے پیسے بھی مل رہے ہیں، اور آپ کو اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس خوبصورت کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہوا ہے، اور آپ کو اس کام کے لیے ایکسٹرا سے پیسے بھی مل رہے ہیں۔ باقی نمازیوں کو تو پیسے نہیں مل رہے ہوتے، لیکن آپ کو امامت کروانے کے پیسے بھی مل رہے ہیں، ثواب بھی مل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر یہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امامت کروانے کی سعادت بخشی ہوئی ہے۔ سو دوستو، دس از مائی پوائنٹ آف ویو۔ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، نہ کسی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ سمجھیں کہ میں مولویوں کو ٹارگٹ کر رہا ہوں یا پھر ساحل ادیم کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں۔ نو، میرا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ مجھے یہ باتیں غلط لگی ہیں، اس لیے میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ تو آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں، آپ بھی اگر میری بات سے ایگری کرتے ہیں تو کمنٹس میں مجھے بتائیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔